أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اهدنا الصراط المستقيم. صلوات عليه. ایام فاطمیہ کی دوسری مجلس ہے. جو حضرات کل شب یہاں پہ موجود تھے، آپ نے سنا ہے کہ جس عنوان سے ہم نے گفتگو شروع کی ہے صراط مستقیم کے بارے میں. سورہ فاتحہ کا یہ دعائیہ جملہ ہے جو تمام مسلمان دن میں 10 بار ریپیٹ کرتے ہیں، اور دعا یہ ہوتی ہے کہ خداوندہ مجھے صراط مستقیم پر باقی رکھ، اس راستے پر جو ان کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں کہ جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر تو نے غضب نازل کیا ہے، نہ ان کا راستہ کہ جو گمراہ اور ضالین ہیں. 10 بار روزانہ ہم یہ دعا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم جانتا ہے کہ صراط مستقیم پر پہنچ جانا کچھ اور ہے، اس پر باقی رہنا کچھ اور ہے. روزانہ 10 بار دعا کریں کہ خداوندہ مجھے صراط مستقیم پر باقی رکھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انحراف اور ڈیویشن کا خطرہ ہمیشہ ہے اور ہمیں وقت ہے، اور فرق نہیں پڑتا ہے کہ انسان شیعہ خاندان میں پیدا ہوا ہے یا شیعہ مذہب میں بعد میں پہنچا ہے. پہنچنے کے بعد بھی، اس مذہب پر پیدا ہونے کے بعد بھی یہ خطرہ ہے کہ انسان منحرف ہو سکتا ہے. صراط مستقیم بہت ہی باریک راستہ ہے. ایک طرف ڈیویشن اور انحراف ہوا تو مغضوب علیہم کے زمرے میں آ جائیں گے، دوسرے طرف دوسرے ایکسٹریم پہ گئے تو جو گمراہ اور ضالین ہیں ان میں شامل ہو جائیں گے. اور اسی دعا کو ذہن میں رکھتے ہوئے کل ہم نے جو گفتگو شروع کی تھی اس کو آج ہمیں کنٹینیو کرنا ہے کہ 3 راستے ہیں، اور رسول اسلام کی پیشنگوئی کے لحاظ سے امت میں بھی 3 گروہ ہوں گے. کچھ وہ ہیں جو صراط مستقیم پر قائم ہیں علی کے سلسلے میں، ان کی منزلت کو مانتے ہیں جو خداوند عالم نے انہیں عطا کی ہے. لیکن ایک وہ راستہ ہے جو مغضوب علیہم ہیں کہ جو علی کو اپنے مرتبے سے گرا دیتے ہیں. اور تیسرا راستہ وہ ہے انحراف کا کہ جو علی کو ان کے حقیقی مرتبے سے بڑھا دیتے ہیں. درمیانی راستہ صراط مستقیم کا تشیع ہے، مغضوب علیہم والا راستہ تقصیر کا ہے، اور ضالین کا راستہ غلو کا ہے. اور کل ہم نے کوشش کی تھی کہ آپ حضرات کے سامنے تشیع، غلو اور تقصیر کے فرق کو آپ کے سامنے پیش کریں، اور تینوں گروہ کے سلسلے میں ان کی جو پہچان ہے، ان کے پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کیے. ہمیں دہرانا نہیں ہے، جو حضرات
آج کی مجلس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا کل کا سلسلہ ذہن میں رہنا چاہیے. جن حضرات نے نہیں سنا ہے وہ آرکائیو میں پہلے سن لیں تو انشاءاللہ آج کی گفتگو بھی ان کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگی. صلوات پڑھنے پر صراط مستقیم اور تشیع کا راستہ باریک اس لیے ہے کہ یہاں انحراف کا خطرہ ہمیشہ ہے. اہل بیت کی ولایت اور امامت کو ثابت کرنے کے لیے ہم عقلی دلائل استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ اصول دین کی بنیاد عقل پہ ہے. لیکن جب اہل بیت کی شخصیت کو سمجھنا ہو، ان کے عظمت کو سمجھنا ہو، ان کے فضائل کو سمجھنا ہو تو ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے. خود ان کے پاس جائیں، خود آل محمد سے پوچھیں ان کے مستند اور معتبر روایات میں کہ آپ نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے. غلو کی ایک علامت یہی ہے کہ انسان اہل بیت کے بارے میں وہ باتیں کہے کہ جو خود اہل بیت نے اپنے بارے میں نہیں کی. اور اس کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو انشاءاللہ انسان صراط مستقیم پر رہے گا. اہل بیت نے جو اپنی تعریف کی ہے اس سے ہم نہ کم کر سکتے ہیں نہ اس سے زیادہ ہم اضافہ کر سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیں ایک بار اور. کل ہم نے اس انحراف کے بارے میں تقصیر اور غلو کے سلسلے میں جو باتیں پیش کی تھی، ابتداءً رسول اسلام کی ایک حدیث بھی پیش کی تھی کہ یہ خطرہ ہے ہمیشہ. ایک اور حدیث آپ سن لیں. جنگ خیبر میں فتح کے بعد، فتح جو ہے مختلف کوششوں کے باوجود حاصل نہ ہوئی، آخر میں امیر المومنین کو رسول اسلام نے بھیجا، اور فاتح کے حیثیت سے جب علی واپس آئے ہیں تو رسول اسلام نے بڑے شد و مد سے استقبال کیا علی کا. رپورٹس تو پہلے مل چکی تھی، اب بعد میں فتح کے بعد اب علی جو ہیں واپس آ رہے ہیں جہاں رسول اسلام کا ہیڈ کوارٹرز تھا اس زمانے میں جنگ کے لیے. رسول اسلام نے جو استقبال کیا ہے اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے علی کے بارے میں، اور یہ کوٹیشن شیعہ کتب سے نہیں ہے. فرماتے ہیں لولا ان یقول فیک طوائف من امتی ما قالت النصارى في المسیح بن مریم لقلت فیک قولا. رسول اسلام علی سے کہتے ہیں کہ علی اتنا بڑا کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے، دل چاہتا ہے آپ کے بارے میں کچھ بیان کریں، لیکن ہمیں اس خطرے کا احساس ہے. آپ کے بارے میں اگر ہم کچھ کہیں تو ہمارے امت میں کچھ لوگ ہیں کہ جو آپ کے بارے میں وہی کہیں گے جو نصارہ عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں. اس انحراف اور اس خطرے انحراف کو ذہن میں رکھتے ہوئے رسول اسلام نے کہا ہم نہیں کہیں گے جو کہنا چاہتے ہیں. رسول احتیاط سے کام لیتے ہیں، ہم جو ہے رسول سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. ذرا سوچیے آپ، رسول کی منزلت کیا ہے اور ہم کیا ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہم کہہ دیں جو ہم کہنا چاہتے ہیں علی آپ کے بارے میں، لا تمروا بملئ الا اخذوا من تراب رجليك وفضل طهورك يستشفون به. جو دل میں بات ہے، جو کہنا چاہتے ہیں، اگر ہم کہہ دیں تو خطرہ یہ ہے کہ جو جاہل ہیں وہ آپ کو خدا بنا دیں گے. اور ایک مثال دیتے ہیں کہ پھر آپ کا گزر کہیں سے بھی ہوگا تو وہاں لوگ جو ہے آپ کے پا کے خاک اور قدم کی جو خاک ہے اس کو جمع کریں گے. آپ جہاں بھی وضو کریں گے اس پانی کو لوگ جمع کریں گے تاکہ محفوظ کر سکیں اور اس خاک سے اور اس پانی سے اپنے لیے شفا حاصل کریں. تو علی جس خاک پر قدم رکھے اس پر یہ تاثیر ہے. علی جس پانی سے وضو کرے وہ پانی جو ان کے جسم سے مس ہو چکا ہے اس میں شفا ہے. لیکن رسول فرماتے ہیں کہ ہم وہ کہیں گے نہیں.
اس لیے کہ خطرہ یہ ہے کہ ہمارے امت میں کچھ لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں وہی باتیں کریں گے جو نصارہ نے عیسیٰ کے سلسلے میں کی ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. لیکن حسبک، لیکن علی آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کی منزلت میرے نسبت وہی ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ کے سلسلے میں تھی. الا لا نبی بعدی، فرق یہ ہے کہ ہمارے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں. تو یہ صرف ایک مثال ہے کہ خود رسول اسلام نے کس طرح سے اس انحراف کے خطرے کو پہلے ہی بیان کیا ہے. اور کل ہم نے تفصیلاً پیش کیا تھا کہ غلو کی نشانی کیا ہے، مقصر کی نشانی کیا ہے، اور تشیع کی حقیقت کیا ہے. صلوات پڑھنے ایک بار اور. پہچان اور نشانیوں کا ذکر کل ہو چکا ہے، لیکن آج آئیے تقصیر اور غلو کے اسباب پر ذرا گفتگو ہو جائے. پہلے مقصرین سے نپٹ لیا جائے. آخر یہ تقصیر کیوں کرتے ہیں لوگ؟ آل محمد کے مرتبے کو کیوں گراتے ہیں؟ اس میں کمی کیوں کرتے ہیں؟ 3 وجوہات ہوتے ہیں اس کے. اکثریت مسلمان جو علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے ہیں، جو علی کے خداداد کمالات کو نہیں مانتے ہیں، لیکن انہیں چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، اس معنوں میں احترام کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. صوفیوں کو دیکھیں مثلا. یہ اکثریت ہے کہ جو تقصیر کرتی ہے علی کے سلسلے میں. اگر یاد ہو تقصیر سے مراد یہ ہے کہ علی کے مرتبے کو ان کے حقیقی منزلت سے کم کرنا. تو یہ جہالت کی بنیاد پر ہے اکثریت. لیکن ایک وہ گروہ بھی ہے کہ جو جہالت کی بنیاد پر تقصیر نہیں کرتے ہیں. مقصر اس لیے نہیں ہے وہ، بلکہ اس کے لیے ہم تعبیر جو استعمال کریں گے یہ علمی تعصب ہے. جانتے ہیں حق کیا ہے، لیکن ماں باپ ہمارے اسی عقیدے پہ تھے، جتنا ان کو سمجھائیے بتائیے، آپ دلیلیں پیش کریں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، بہرحال جس خاندان میں پیدا ہوئے تھے اس کا اثر ہے. تو یہ علمی عصبیت تعصب کی بات ہے. میں 70s میں تقریباً 6-7 انڈونیشین اسٹوڈنٹس آئے تھے. سب کے سب سنی تھے پہلے، لیکن کچھ مہینے ہی میں تعلیم کے دوران ان میں سے سب کے سب شیعہ ہو گئے سوائے ایک کے. اس سے جب بھی بات ہوتی تھی، آخر میں جب اس کے پاس کوئی حجت و دلیل نہیں تھی اپنی بات کے لیے، تو وہ کہتا تھا دیکھیے ہم پیروی کرتے ہیں اپنے استاد کی جو انڈونیشیا میں ہے، وہ اگر جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی جہنم میں جائیں گے. اگر یہ دلیل ہو تو پھر وہاں کچھ نہیں چلنے والا ہے. اسے کہتے ہیں علمی تعصب. حقیقت کو جانتے ہیں لیکن بہرحال خاندانی اثرات ہیں، خاندانی تعصب کی بات ہے، ہم اسی پر قائم رہیں گے. اور تیسری وجہ تقصیر کی وہ ہے کہ جن میں عناد ہے، دشمنی ہے علی کے سلسلے میں. وہ جنہیں ہم کہتے ہیں جن کے دل میں بغض ہے. اور یہ در حقیقت وہ گروہ ہے جسے ہم منافقین کہتے ہیں. اس لیے کہ خود رسول اسلام نے کہا تھا کہ اے علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. آپ سے محبت صرف مومن کرنے والا ہے اور آپ سے دشمنی صرف منافقی کرنے والا ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. علی اور آل علی کو دوسروں کے برابر قرار دینا یا ان سے کمتر بتانا یہ تقصیر ہے. اور یہ عقیدہ صرف شیعوں کا نہیں ہے کہ شیعوں نے اہل بیت کے بارے میں یہ کہا ہے. یاد رکھے تشیع کی بنیاد یہ ہے کہ ہم علی اور آل علی کے سلسلے میں وہی کہتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے. اور جہاں تک برابری کی بات ہے، اس میں بھی آپ سن لیں، نہج بلاغہ کا خطبہ نمبر 2 تفصیلی خطبہ ہے.
لیکن آپ گھر میں جا کے دیکھیں اس کو، اور اس کے آخری جو پیسیجز ہے اس میں دیکھیں، جس میں امیر المومنین فرماتے ہیں لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ احد، کہ اس امت میں سے کوئی بھی آل محمد کے ساتھ آپ قیاس نہ کریں، اس کا آپ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں امت کے ایک فرد کو بھی آل محمد کے ساتھ۔ ان کی کلاس ہی ڈفرنٹ ہے، ان کا سٹینڈرڈ ہی کچھ اور ہے۔ آپ جو ہے اورنج کا مقابلہ کریے، اورنج ایپلز کا مقابلہ نہ کریں آپ۔ یہ کینیڈین اصطلاح ہے بھائی، جو اردو نہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھیں۔ یہ برابری کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے کلاس ہی کچھ اور ہے، ان کا معیار اور سٹینڈرڈ ہی کچھ اور ہے، اور اس کے بعد دلیل پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو امام خمینی کے وہ جملہ کل کا یاد ہو تو ذہن میں رکھیے گا، وَلَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَدًا، کہ وہ لوگ جن پر آل محمد کے احسانات اور نعمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کو آپ آل محمد کے برابر نہیں قرار دے سکتے ہیں۔ پوری کائنات در حقیقت نعمت ہیں، وہ واسطہ فیض الہی ہیں۔ جو واسطے فیض الہی ہیں ان کو آپ ان کے برابر کس طرح سے لا سکتے ہیں اور کہیں کہ بھئی علی بھی وہی ہیں اور اس لیول پر وہ بھی ہیں، جبکہ ان پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان کی وجہ سے؟ برابری کا سودا ہی نہیں ہے یہاں پر۔ پھر فرماتے ہیں ہم اساس الدین و عماد الیقین، آل محمد جو ہیں دین کی بنیاد ہیں، یقین کا ستون آل محمد ہیں۔ لوگوں کے دین کو سمجھنا ہو تو آل محمد سے ان کے عقیدے کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر وہ یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اہل بیت سے منسلک ہونا پڑے گا۔ تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آل محمد اور امت محمد برابر ہیں؟ یہ اساس دین ہے، عماد یقین ہے، اور یہ در حقیقت ان کے دین کی سچائی کا معیار عقیدہ اور محبت آل محمد ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ پھر علی فرماتے ہیں الیہم یفی الغالی وبہم یلحق التالی۔ یہ مصیبت نئی نہیں ہے، علی بھی اس سے گزر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ہمارا مرتبہ ہے، اور وہ جو غالی ہیں، جو ہم سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں، انہیں واپس آنا ہوگا ہمارے پاس، اور وہ جو مقصر ہیں، جو پیچھے رک گئے ہیں، انہیں بھی ذرا آگے بڑھ کے ہم تک پہنچنا ہوگا۔ تو بات خود امیر المومنین کی زبان سے ہو رہی ہے، ان کے الفاظ ہیں۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 2 آپ دیکھ لیں، یہ حقیقت واضح ہے۔ لہم خصائص حق الولایہ وفیہم الوصیہ والوراثہ، آل محمد کے پاس ولایت کا حق ہے، رسول کی وصایت اور وراثت جو ہے ان کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لہذا آپ امت کا موازنہ آل محمد کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ صرف شیعوں کا نہیں ہے، بلکہ آپ سبت ابن جوزی ایک مشہور سنی عالم گزرے ہیں، جنہوں نے امام احمد بن حنبل کی زندگی نامے پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مناقب احمد۔ اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ مکالمہ انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل حنبلی مذہب کے جو امام ہیں، جو مجید ہیں، ان کی گفتگو ان کے بیٹے کے ساتھ عبداللہ بن احمد بن حنبل، جہاں بیٹے نے ایک بار باپ سے پوچھا یا ابتا ما تقول فی التفضیل، کہ بابا آپ تفضیل کے بارے میں، یہ درجہ بندی جو ہے اصحاب کی، اس کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فوراً جو ہے وہ ترتیب وار 3 نام لے لیے خلفائے ثلاثہ کے سلسلے میں، کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ فضیلت کے اعتبار سے بھی یہی ہے، درجات ہیں ان کے۔
اب وہ بیٹا انتظار میں تھا کہ بھئی 3 کے بعد چوتھا کا نام آنا چاہیے، چوتھے کا نام ہی نہیں لیا انہوں نے. تو تھوڑی دیر کے بعد بیٹے نے پوچھا لیکن پھر علی کہاں آتے ہیں؟ خود علی کا وہ جملہ نہج بلاغہ کا ذہن میں رکھیں. امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیہ علی بن ابی طالب من اہل بیت لا یقاس بہم احد. تم نے صحابہ کی بات کی تھی، علی بن ابی طالب اہل بیت نبی میں سے ہیں، لا یقاس بہم احد، کسی کا قیاس ان کے ساتھ مت کرنا. صلوات پڑھنے ایک بار. تو یہ جہاں تک تقصیر کا معاملہ ہے کہ یا جہالت کی بنیاد پر ہے یا علمی اور خاندانی تعصب کی بات ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو عناد اور دشمنی کی بنیاد پر تقصیر کرتے ہیں. اب آئیے غلو کی مصیبت کی طرف. وہ دوسرا انحرافی راستہ جو ہے، اور علی نے ہمیں خبردار کیا کہ وہ جو غالی ہیں انہیں پیچھے آنا ہوگا، جہاں اہل بیت ہیں وہاں تک آئیے، ان سے آگے مت جائیے آپ. اور جہاں تک غالیوں کی بات ہے، علی نے بیزاری اور برات کی ہے ان سے. کل بھی ہم نے آپ کے سامنے ایک کوٹیشن پیش کیا تھا. ایک اور بیان سن لیں علی سے. ایاکم والغلو فینا. علی فرماتے ہیں دیکھو خبردار ہمارے سلسلے میں غلو سے کام مت لینا. قول انا عبید مربوبون. ہمارے سلسلے میں یہ کہو کہ ہم خدا کے بندے ہیں، مربوب الہی ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہم مربوب ہیں. اس حقیقت کو ذہن میں رکھو کہ خدا ہمارا رب ہے اور ہم مربوب ہیں. خدا ہمارا مالک ہے اور ہم عبید اور غلام ہیں خدا کے. اس حقیقت کو ذہن میں رکھنے کے بعد پھر فرماتے ہیں وَقُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ. اس عقیدے کی بنیاد کو مستحکم کرنے کے بعد جتنے فضائل پڑھنے ہیں ہمارے سلسلے میں پڑھو. صلوات پڑھ دیں ایک بار اور. غلو کی وجہ کیا ہے؟ لوگ غالی کیوں بنتے ہیں؟ تقصیر میں بات تھی، جہالت بھی ہے، عناد بھی ہے، تعصب بھی ہے. غالیوں کے سلسلے میں در حقیقت زیادہ تر، ان میں بھی مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے غالیوں کی مصیبت جہالت ہے. انہوں نے علی کے خداداد کمالات کو دیکھنے کے بعد علی میں اور خدا میں فرق نہیں کر سکے. کم علمی کی وجہ سے، کم معرفتی کی وجہ سے. جہالت بنیاد ہے غلوب کی. ایک مثال ہم دے دیں. ہمارے والد مرحوم اس سلسلے میں ایک مثال دیا کرتے تھے کہ آپ اگر کسی لوہار کے دکان میں جائیے، اب پتہ نہیں سب یہاں سمجھتے ہیں جوان کے نہیں، لوہار آئرن اسمتھ، اور وہ کینیڈین مشنری کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہمارے دیش میں جو لوہار کے دکان میں آپ جائیے تو وہاں تنور ہے، فرنس ہے، جس میں آگ کے ذریعے لوہے کو وہ پگھلاتے ہیں تاکہ اس کو مولڈ کر سکیں جس طرح سے چاہیں. اور وہ فرنس یا تنور جو ہے وہاں جو ہے اس کا فیول جو ہے وہ گیس نہیں ہے، کوئلے سے کام لیتے ہیں. وہ آگ جب وہ جلاتا ہے تنور میں کوئلے کے ذریعے، اور جب کوئلہ جلنا شروع ہوتا ہے اور آگ جو ہے شدت پہ پہنچ جاتی ہے تو کوئلے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل انگارہ بن جاتا ہے. انگارہ یعنی بالکل لال. پھر لوہار جو ہے لوہے کے ایک ٹکڑے کو لے کے اس میں ڈالتا ہے، کیونکہ اب آگ کی شدت سے اب لوہے میں بھی حرارت آئے گی، یہاں تک کہ وہ اتنا گرم ہو جائے گا آگ کی وجہ سے کہ خود لوہا بھی جو ہے انگارے کی طرح لال بن جائے گا.
اب ہم اور آپ جیسا کوئی اناڑی جو لوہار نہیں ہے، وہاں جا کے اگر اس تنور کے اندر دیکھے تو اس کوئلے میں اور لوہے کے اس ٹکڑے میں وہ فرق نہیں کر سکے گا۔ وہ لوہا جو ہے وہ آگ سے اتنا قریب آ چکا ہے، کوئلے کی صفات اس نے اپنا لی ہے۔ ایک اناڑی انسان جب دیکھتا ہے پھر وہ فرق نہیں کر سکے گا کہ کوئلہ کیا ہے اور وہ لوہے کا ٹکڑے کیا ہے، لیکن وہ جو لوہار ہے وہ جانتا ہے فرق کیا ہے، وہ جانتا ہے لوہا کیا ہے اور کوئلہ کیا ہے۔ وہ جو ہے جو فرق نہیں کرتا ہے وہ ایک جاہل ہے، نابلد ہے، اور دوسرا جو ہے ماہر فن ہے اور عالم ہے۔ اور یہی فرق ہے نصیری اور شیعہ میں۔ غلو نصیریت کی بنیاد جہالت پہ، چونکہ یہ جاہل ہے، سمجھتا نہیں ہے کہ علی کے کمالات خداداد کمالات ہیں، خدا نے انہیں کامل بنایا ہے، اکمل بنایا ہے، اور چونکہ یہ علم نہیں ہے، یہ معرفت نہیں ہے، لہذا اسے علی کو خدا سمجھتا ہے وہ۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف نصیری ہے جو اناڑی ہوگا اس مثال کے لحاظ سے، جاہل ہوگا، نابلد ہوگا، علی کے کمالات کو دیکھ کے وہ علی کو خدا سمجھتا ہے، اور دوسری طرف وہ شیعہ ہے جو عالم بھی ہے، معرفت بھی رکھتا ہے، حقائق سے واقف بھی ہے، وہ علی کے کمالات کو دیکھنے کے بعد جانتا ہے کہ یہ خداداد کمالات ہیں، ان کے کمالات کا بھی معترف ہوتا ہے، اور اسی علی کے رازق اور خالق کو اپنا معبود مان کے اس کی عبادت کرتا ہے۔ یہ فرق ہے نصیری اور شیعہ میں۔ اور اس سلسلے میں ایک اور ہم آج چاہیں گے، جس طرح سے کل ہم نے پاور پوائنٹس کے 2 سلائیڈز استعمال کیے تھے، کہ یہ جو ولایت تکوینی جو خداوند عالم نے انبیاء اور مرسلین کو دی ہے، اور خصوصاً محمد و آل محمد کو جس درجے پر وہ ولایت دی ہے، اس سے انسان کنفیوز نہ ہو جائے۔ غالیوں کے عقیدے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ منحرف گروہ ہے۔ وہ بھلے تعریف کریں گے علی کی، لیکن خود علی ان سے بیزار ہیں۔ پرسپیکٹو کو ذہن میں رکھیں۔ کل ہم نے کہا تھا سلائیڈ میں، اگر دیکھا جائے، آن ہے ابھی، کل کے 2 سلائیڈ بھی ذرا جلدی دیکھ لیا جائے۔ ایک عرض خط عرض کی بات ہے، ہاریزونٹل ویو ہے، اور ایک ورٹیکل لائن ہے۔ اگر آپ قبض روح کے مسئلے کو دیکھیں، آیت ملتی ہے کہ خداوند عالم جو ہے خود ارواح کو قبض کرتا ہے، دوسری آیت ملتی ہے کہ ملائکہ قبض کرتے ہیں۔ اس کو آپ کس طرح سے ریکنسائل کریں گے؟ اگر آپ ملائکہ اور خدا کو ایک ہی ہاریزونٹل لائن پر رکھ دیں کہ ملائکہ بالاستقلال انڈیپینڈنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی ارواح کو قبض کرتے ہیں، تو یہ شرک ہے اور حرام ہے، یہی نصیریت اور غلو ہوگی۔ لیکن آپ اسی کو اگر ورٹیکل فارم میں دیکھیں کہ خداوند عالم مالک الملک ہے، اور ملائکہ جو ہے اس کے کارندے ہیں، وہ انہیں حکم دیتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، تو یہ عین توحید ہے۔ عیسیٰ کی مثال بھی دوسری سلائیڈ میں آپ دیکھیں۔ عیسیٰ کہتے ہیں کہ ہم مردے کو ہم زندہ کرتے ہیں، اور قرآن میں خدا یہ بھی کہتا ہے کہ ہم مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ اب کیا عیسیٰ جو ہیں خدا کے برابر ہو گئے؟ اگر آپ خط عرض میں عیسیٰ اور اللہ کو رکھ دیں انڈیپینڈنٹ آف ون انادر، تو یہ شرک ہے۔ لیکن اسی کو آپ اگر ورٹیکل فارم میں رکھیں کہ اللہ مالک الملک ہے، وہی محیی و ممیت ہے،
لیکن وہ اپنے خاص بندوں کو ولایت تکوینی اس نے دی ہے کہ جب ان کو اپنے مدعا کو ثابت کرنا ہو تو اعجاز سے کام لیں، عیسیٰ کی طرح مردے کو زندہ کریں، تو یہ جو ہے کوئی خلاف بات نہیں ہے، یہ عین توحید ہے۔ ایک اور مثال ہم دینا چاہیں کہ ہمارے والد مرحوم نے کہا تھا کہ نصیری یا غالی جو ہے وہ جہالت کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے۔ ایک مثال جو آیت اللہ خوئی نے بھی بیان کی ہے، آپ حضرات نماز کے بعد دعائے وحدہ پڑھتے ہیں جس میں ذکر شروع ہوتا ہے اللہ کا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، وحدہ وحدہ وحدہ۔ اس میں ایک جملہ ہے وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ، کہ خداوند عالم نے بے تنہائی احزاب کو شکست دی۔ احزاب کسے کہتے ہیں؟ الائڈ فورسز، جنگ میں مختلف گروہ جب متحد ہو جاتے ہیں دشمن سے لڑنے کے لیے تو انہیں الائڈ فورسز کہا جاتا ہے۔ سورہ احزاب ہے قرآن میں، یہ کس جنگ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ جنگ خندق کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں مشرکین اور یہود نے مل کے الائنس فارم کیا اور اس لیے انہیں احزاب کہا جاتا ہے، اور انہوں نے حملہ کیا مدینے پہ۔ دعائے وحدہ میں ہم کہتے ہیں وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ، خداوند عالم نے بے تنہائی احزاب کو شکست دی۔ یہ بتائیے کہ خندق میں شکست کس نے دی تھی؟ ایک مثال ہے کہاں غالی جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے جہالت کی بنیاد پر۔ وہ دیکھتا ہے ارے اس میں تو لکھا ہے کہ خدا نے بے تنہائی احزاب کو خندق میں شکست دی، اور وہ سمجھتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تنہائی یعنی صرف خدا نے یہ کام کیا ہے۔ اور جب وہ تاریخ کو دیکھتا ہے تو احزاب میں جنگ تو ہوئی نہیں تھی، ایک بندہ ادھر سے آیا تھا، ایک بندہ ادھر سے گیا تھا، ایک کفر کا نمائندہ بنا تھا، ایک کل ایمان کے حیثیت سے گیا تھا۔ وہاں ایک ہی نے شکست دی ہے لیکن اس کا نام علی تھا، اللہ نہیں تھا۔ لیکن آپ دعائے وحدہ میں تو یہی کہتے ہیں حزم الاحزاب وحدہ، خدا نے بے تنہائی احزاب کو شکست دی۔ اب یہ ہم غلو کی تائید نہیں کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہاں ان کے اشتباہ کہاں واقع ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سلائیڈ کو آگے دیکھیں ہاریزونٹل لیول پر، وہ کہے گا اچھا حزم الاحزاب وحدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے علی میں حلول کر کے آیا، ان کا انکارنیشن ہوا ہے اور اس نے آ کے احزاب کو شکست دی۔ یہ عین شرک ہے، یہ عین بدعت ہے، یہی غلو ہے اور یہی نصیریت ہے۔ لیکن آپ اسی کو ورٹیکل فارم میں دیکھیں کہ خداوند عالم ہر کام کو خود نہیں کرتا ہے، وہ بذات خود تو آتا نہیں ہے۔ خداوند عالم بہت سے کام اپنے خاص بندوں سے کرتا ہے، ان کے ذریعے کرتا ہے۔ علی نے وہاں شکست دی ہے احزاب کو، لیکن یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے تھا، اور چونکہ جو کچھ علی نے کیا تھا اللہ کے لیے کیا تھا، لہذا خدا نے کہا ہم نے یہ کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں ایک بار۔ تو جو بہت ہی بنیادی ڈیلیکیٹ فرق ہے غلو میں اور تشیع میں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ غالی جو ہیں کبھی کبھی ہمارے دعاؤں سے یا ہمارے زیارات میں جو الفاظ ہیں اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ صاحب علم سے پوچھیے، وہ آپ کو بتائیں گے، غلو کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ جو احزاب کا ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ تاریخ کے حوالے سے ہے، دعا کے حوالے سے ہے،
قرآن کی ایک اور آیت بھی دیکھ لیں، سورہ احزاب میں ہے، جو ایک اور سلائیڈ ہے، اس میں خداوند عالم نے اعلان کیا ہے کف اللہ المؤمنون القتال، کہ جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں خداوند عالم نے مومنین کو جنگ سے بے نیاز کر دیا۔ کس طرح سے بے نیاز کیا تھا؟ خدا نے کفایت کی کہ تمہیں لڑنا نہیں پڑے گا۔ بھائی وہ ایک بندہ آ گیا تھا تو اتنے گھبرا گئے تھے کہ بت کی طرح بیٹھے رہے سب۔ ہاں 2 بار اس نے للکارا، تیسری بار رسول اسلام نے علی کو اجازت دی، لیکن وہاں خداوند عالم اپنی طرف، اب یہ آیت قرآن کی ہے، یہ دعائے واحدہ کی بات نہیں ہو رہی۔ کف اللہ المؤمنون القتال، خداوند عالم نے مومنین کو جنگ سے بے نیاز کر دیا۔ کس طرح سے بے نیاز کیا تھا؟ ایک بنیادی طریقہ علی کے ذریعے تھا۔ خدا نے علی کے عمل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس لیے کہ عمل کی قیمت نیت پر ہوتی ہے۔ مقابلہ ہوا، آپ واقعات کو جانتے ہیں، آپ کی معلومات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم تیزی سے بڑھنا چاہیں گے۔ عمر بن عبد ود کو جب گرا دیا زمین پر، امیر المومنین اس کے سینے پہ سوار ہوتے ہیں کہ کام کو تمام کر دیں۔ اس نے جو اہانت کی آپ جانتے ہیں، کرم اللہ وجہہ، علی کے چہرے کی توہین ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے علی کو غصہ آ گیا، اڑ جاتے ہیں۔ اب وہ 30 سیکنڈ کی بات تھی، 1 منٹ کی بات تھی، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتے ہیں وہاں سے، اور وہاں مومنین جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہونے لگی کہ بھئی ابھی یہ قبضے میں آیا ہے اور علی چھوڑ رہے ہیں اس کو۔ جب پوچھا گیا تو رسول نے کہا علی سے پوچھ لینا۔ اس وقت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے غصہ آ گیا تھا اور ہم نے ایک قدم لیا تاکہ اپنے غصے پر ہم قابو کر سکیں، اس لیے کہ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم اسے قتل کریں اپنے غصے کی بنیاد پر۔ ہم اس کو قتل کریں گے صرف اللہ کی مرضی کے خالص، اللہ کے مرضی کے خاطر۔ انسان جب عمل کرتا ہے صرف اللہ کے خاطر تو اللہ اس عمل کو اپنا سمجھتا ہے۔ اب وہ علی کا ہاتھ جو چلا ہے تلوار کے ساتھ، وہ علی کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ہم اسے ید اللہ کہتے ہیں۔ یہ جو عنوان ہے تشیع کا عنوان ہے، غلو کی منزل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ علی نے اپنا سب کچھ وقف کر دیا خداوند عالم کے لیے۔ خدا علی کے عمل کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، صلوات پڑھنے ایک بار۔ تو غلو کی بنیاد جہالت پر ہے، کنفیوژن پہ ہے۔ افسوس یہ کہ ہمارے شعراء بھی کبھی کبھی جو ہیں جناب حضرت سلمان فارسی پر بھی ایک اہانت ہی سمجھیں گے ہم، جب بات ہوتی ہے کہ بھائی سلمان کا عرفان اور نصیری کا عرفان اور، ارے بھائی وہ عرفان نہیں، وہ جہالت ہے۔ رسول تو فرماتے ہیں کہ سلمان جو ہے ایمان کے 10 درجے پہ ہیں، اور آپ نے جو ہے نصیری کے عرفان کی تعریف کر دی کہ وہ ان سے بھی آگے ہیں۔ ارے وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ خود علی فرماتے ہیں کہ نصیری کو، غالی کو واپس آنا ہوگا، اگر وہ جب تک ہم سے آ کے منسلک نہ ہو اسے نجات نہیں ملے گی۔ تو ان مسائل کو سمجھیے، جذبات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو مراتب ہیں اور جو منزلت ہیں اہل بیت کی، وہ اپنی جگہ پہ ہے، مستند دلائل کی بنیاد پر ہے۔ جو آل محمد نے اپنے سلسلے میں کہا ہے اس کو مانیے، اس سے نہ کچھ کم کریں نہ اس میں کچھ اضافہ کریں۔ صلوات پڑھیں ایک بار۔
تشیع صراط مستقیم کا راستہ ہے. نہ غلو کے افراد کی طرف جائیں گے، نہ تقصیر کے تفریق کی طرف ہم جائیں گے، بلکہ اس صراط مستقیم کے راستے پر رہیں گے جہاں خدا کی خدائی بھی محفوظ ہے اور آل محمد کی عظمت اور منزلت بھی محفوظ ہے. اور یہی وہ درمیانی راستہ ہے. ولایت تکوینی کے حوالے سے ہم نے کل آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کا کوٹیشن آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا تھا. آج چاہیں گے کہ اس صدی کے اور بزرگ عالم جو شیعوں میں مستند و معتبر ہیں، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے بیانات کو بھی آپ سن لیں، تاکہ احساس ہو جائے کہ یہاں قم اور نجف اور خوئی و خمینی میں فرق کی بات نہیں ہے. جہاں آل محمد کی ولایت کی بات ہوتی ہے، ان کے عقیدے بالکل ایک دوسرے کی طرح ہیں. آیت اللہ خوئی حضرات معصومین کے ولایت تکوینی کے سلسلے میں جو ان کا بیان ہے، ایک فقہی بحث ہے ولایت کے سلسلے میں. یہ کوٹیشن آپ کے سامنے ہم ترجمے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، جس میں فرما رہے ہیں جس طرح سے احادیث سے بلا شبہ واضح ہے کہ ان کی یعنی آل محمد کی ولایت پورے کائنات پر حاوی ہے، اس لیے کہ وہ رابطہ خلقت ہیں اور انہی سے وجود کائنات قائم ہے اور وہی مقصد خلقت کائنات ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو خدا انسانوں کو پیدا نہ کرتا. لوگ ان کے خاطر پیدا کیے گئے ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کا وجود ہے اور وہی واسطہ فیض الہی ہے. خدا کا فیض پہنچتا ہے لیکن ان کے توسط سے پہنچتا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ان کی ولایت تکوینی بس اللہ کی ولایت سے کم ہے اور ان کی ولایت عالم خلقت پر اللہ کی ولایت کی طرح ہے، البتہ اللہ کی ولایت کے مقابلے میں کچھ کمزور ہے، یعنی حد وہ ہے بس. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ خود خوئی نے اپنے بیانات میں جو بات کی ہے آپ تو سنتے رہتے ہیں. حدیث قصہ میں جو مشہور جملہ ہے، انما خلقت السماء مبنیہ ولا عرضا مدہیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری. جہاں خداوند عالم نے اپنے سماوات کے جو مقیم تھے ملائک، ان سے فرماتا ہے کہ ہم نے جو کچھ پیدا کیا ہے، یا آسمان ہو یا زمین ہو یا شمس ہو یا قمر ہو یا یہ دنیا ہو یا یہ بحر ہو، سب کچھ جو ہے ہم نے پیدا کیا ہے. ما خلقت، نہیں پیدا کیا ہے، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، صرف ان کی محبت کے خاطر وہ جو 5 کساء کے اندر ہیں. صلوات پڑھیں ایک بار. اور اس کساء میں مرکزی کردار، محور اصحاب کساء کون ہیں؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. صلوات پڑھنے ایک بار. مسلمانوں نے واقعاً جناب سیدہ کے ساتھ تقصیر سے کام بھی لیا ہے، ظلم سے بھی کام لیا ہے. ان کی منزلت کو سمجھے نہیں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بہرحال رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک فاطمہ ہے، خدا کی نیک بندی تھی، رسول کی بیٹی تھی بس. لیکن کل ہم نے کہا تھا کہ نہیں، رسول کی 4 کیا 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو فاطمہ ہوتی. ان کی منزلت اپنی جگہ پہ ہے، ان کو ولایت الہی حاصل ہے. خداوند عالم نے ان پر خاص نظر کی ہے، اور ان کی عظمت کو اگر سمجھنا ہو تو ایک پہلو ہم آج
پیش کرنا چاہیں گے، اور تفصیل انشاءاللہ کل جو ہے جناب سیدہ کے سلسلے میں مکمل گفتگو ہوگی کل کی مجلس میں۔ جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھنا ہو تو آپ سلسلے ہدایت کو دیکھیں۔ خداوند عالم نے جو پہلا سلسلہ قائم کیا اس کا نام ہے نبوت۔ آدم سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور رسول اسلام پر اس کا اختتام ہے، اور جب رسول آئے یہ آخری نبی تھے، ان کے بعد اب ہدایت کا سلسلہ نبوت کے عنوان سے ختم۔ اب خدا نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا جس کا نام ہے امامت۔ لیکن ان دونوں سلسلے میں نبوت اور امامت کے سلسلے میں ایک لنک ہونا چاہیے تھا، جسے ہم لوگ کہتے ہیں حلقہ وصل۔ ایک کنیکشن ہونا چاہیے تھا، لنک ہونا چاہیے تھا سلسلہ نبوت میں اور سلسلہ امامت میں۔ وہ حلقہ وصل، وہ جو لنک ہے چین کی، وہ ذات گرامی فاطمہ الزہرا ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اس ذات سے جو فاطمہ کے بابا ہیں، امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس ذات سے جو فاطمہ کے شوہر ہے۔ حلقہ وصل نبوت اور امامت میں جناب سیدہ، اور اسی لیے خداوند عالم نے خاص توجہ کی ہے، اور نہ صرف رسول اور علی کے درمیان یہ حلقہ وصل ہے، امامت کا سلسلہ علی کے بعد چلا ہے فاطمہ کی نسل سے۔ جو کچھ آپ سلسلے امامت میں دیکھتے ہیں، ایک اس پر برکت شجرہ ہدایت میں جو آپ کو رنگ نظر آتا ہے وہ فاطمہ کا ہے، جو اس ثمرات میں خوشبو نظر آتی ہے وہ فاطمہ سے ہے۔ آپ حسن کے حلم کو دیکھیں، حسین کی شجاعت کو دیکھیں، سجاد کی عبادت کو دیکھیں، باقر کی کاوشوں کو دیکھیں، جعفر کے آثار کو دیکھیں، کاظم کے علوم کو دیکھیں، رضا کے دلیل اور براہین کو دیکھیں، تقی کی جود و سخا کو دیکھیں، نقی کی پاکیزگی اور طہارت کو دیکھیں، عسکری کی ہیبت کو دیکھیں، اور مہدی کی تائید غیبی کو دیکھیں۔ یہ سب کچھ کرشمہ ہے اس نور کا جس کا نام ہے فاطمہ۔ یہ حلقہ وصل ہیں نبوت اور امامت میں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو سلسلے امامت آگے نہ بڑھتا، اگر یہ نہ ہوتی تو رسالت محمدی اور ولایت علی میں وہ نور نہ ہوتا جب آپ کو نظر آتا ہے۔ اور جب اس عظمت کو دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا ہے فاطمہ کے ساتھ۔ دروازے کا واقعہ ہم نے کل پیش کیا تھا کہ یہ دروازہ تاریخ میں کوئی اس کو بیت علی نہیں کہتا ہے، چاہے شیعہ مورخین ہوں یا سنی مورخین، سب اس کو کہتے ہیں بیت فاطمہ۔ یہ فاطمہ کا گھر تھا، یہ فاطمہ کا دروازہ تھا۔ فاطمہ در حقیقت نہ صرف راہ ولایت علی میں پہلی شہیدہ ہیں، بلکہ فاطمہ نے جو کچھ کیا ہے علی کی ولایت کے لیے کیا ہے۔ فلک کا معاملہ اور مطالبہ علی کے لیے تھا۔ خلافت میں جب احتجاج کی بات ہوئی تو علی کے خاندان کے افراد اور قریبی اصحاب جمع ہوتے ہیں اسی گھر میں جس کا نام ہے بیت فاطمہ۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب علی موجود تھے تو دروازے کے پیچھے فاطمہ کیوں آئی تھی؟ عزاداران حسین اس میں در حقیقت مظلومیت کا پہلو ہے علی کے سلسلے میں۔
کربلا میں بھی حسین نے جب اپنا تعارف جب کیا تھا، جو خطبات ہیں اتمام حجت کے طور پہ، پورے خطبے کو آپ دیکھ لیں، حسین نے کبھی نہیں کہا ہے کہ ہم علی کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ حسین جانتے تھے یہ سب علی کے دشمن ہیں۔ جملہ یہی تھا، الستو ابن بنت رسولکم، کیا ہم تمہارے رسول کے بیٹی کے فرزند نہیں ہیں؟ اپنی نسبت رسول سے ملائی ہے فاطمہ کے ذریعے۔ فاطمہ جانتی تھی اگر علی دروازے پہ آتے تو وہ دشمنی کا دروازہ تو پہلے ہی کھلا تھا، لیکن فاطمہ نے کہا کہ علی کے دشمن تو یہ ہیں، لیکن ہمارے بابا کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ، چلو ہم بات کریں گے۔ اور جب کہا گیا کہ اگر دروازہ نہ کھولیں گے آپ اور علی کے ساتھیوں کو آپ گھر سے باہر نہ نکالیں تو ہم گھر کو جلا دیں گے، دروازے کو جلا دیں گے۔ اس وقت فاطمہ نے اس وقت بھی علی کا نام نہیں لیا، کہا تمہیں معلوم ہے اس گھر میں حسن اور حسین تمہارے رسول کے نواسے ہیں، رسول کا واسطہ دیتی ہیں، لیکن جواب یہی ملا کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت حسین سیدہ کی مظلومیت میں علی بھی مظلوم ہے۔ ولایت تکوینی کی بات ہوتی ہے، خداوند عالم نے انہیں کائنات کے ذرے ذرے پر تصرف کا حق دیا ہے، لیکن اس طاقت اور ولایت کے ساتھ امتحان کے منازل بھی ہوتے ہیں اور بہت سخت امتحان ہوتا ہے۔ علی دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ گرا ہے فاطمہ پر، لوگ گھر کے اندر چلے آئے، گرفتار کے لیے تلوار نہیں نکالی، اس لیے کہ خدا کا حکم ہے علی تمہارا امتحان مظلومیت میں ہے اور ان کا امتحان ظلم میں۔ جو محبت تھی، جو جذبہ تھا فاطمہ کے دل میں علی کی ولایت کے سلسلے میں، اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب امیر المؤمنین نے کہا تھا کہ رسول کے وفات کے بعد میرے لیے مونس اور دوست صرف فاطمہ تھی، امت کی باتوں سے جب پریشان ہو کے واپس آتے تھے سکون ملتا تھا فاطمہ کے پاس، اس لیے کہ فاطمہ صدیقہ تھی، جانتی تھی کہ علی برحق ہیں۔ اور جب وہ دروازہ گرا ہے اور جو طبیعت خراب ہوئی ہے جناب سیدہ کی، وہ وقت بھی آتا ہے کہ اب سیدہ نے کہنا شروع کیا کہ علی اب میرے جانے کا وقت آ رہا ہے۔ ایک دن امیر المومنین گھر میں واپس آتے ہیں، سرانے بیٹھ جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ سیدہ کی آنکھ کھلی اور جناب فاطمہ رو رہی تھی۔ علی فرماتے ہیں سیدتی کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اس وقت سیدہ نے اپنی مظلومیت کی بات نہ کی، فرماتی ہے ہم رو رہے ہیں آپ کی تنہائی کو یاد کر کے کہ میرے بعد یہ ظالمین آپ کے ساتھ کیا کریں گے، بعد کے منازل کو یاد سوچ کر رو رہی تھی۔ اور آخر میں وہ دن بھی آتا ہے کہ جناب اسماء بنت امیس سے جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے وضو کے لیے پانی لے آؤ، اور وضو کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ دروازے کو بند کر دو، ہم ذرا عبادت کریں گے اور اس کے بعد تسبیح و تحلیل کا سلسلہ ہوگا۔ اے اسماء جب تک میری آواز آتی رہے سمجھنا کہ ہم زندہ ہیں، لیکن جب میری آواز بند ہو جائے تو سمجھنا کہ ہم بابا سے جا کے مل چکے ہیں۔ عزاداران حسین وہ وقت بھی آتا ہے، اسماء دروازے کے پاس بیٹھی تھی، تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد غور کرتی ہیں کہ آواز بند ہو چکی ہے، دروازے کو کھولتی ہے، دیکھتی ہے کہ رسول کی بیٹی اب اس دنیا میں نہ رہی۔ حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آئے، اسماء نے دونوں بچوں کو روکا
اور کہا کہ جاؤ بابا کو بتاؤ کہ اب ماں زندہ نہیں. حسن اور حسین جاتے ہیں. اس صحن مسجد میں جب خبر ملی، روایات میں ملتا ہے کہ علی غش میں مبتلا ہو جاتے ہیں. افاقہ ہوا، گھر کے اندر آتے ہیں. اور حسین فاطمہ کی وصیت کے مطابق علی نے خود غسل دیا. اسماء بنت امیس پانی دیتی رہی، اور جب غسل دیتے ہیں پردے کے اوپر سے ایک مرتبہ وہ علی جو بدر و حنین کا فاتح تھا، جو خیبر و خندق کا فاتح تھا، جس کی زبان سے کبھی بھی چیخ کے رونے کی آواز کسی نے نہیں سنی تھی، ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے چیخ کے رونے لگے، آواز باہر تک جاتی ہے. اصحاب نے جب پوچھا علی رونے کی وجہ کیا ہے، کہنے لگے غسل دیتے دیتے آج اس شکستہ پہلو پر جب پہنچا ہوا تب مجھے احساس ہوا امت نے فاطمہ پر کتنا ظلم کیا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدا بندہ اس خرجات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تاج فرما. ماتم حسین.